آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے، پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے، الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے، اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے، اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بھکارتا ہے، البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو معاذ اللہ یہ وہ طعنہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا، آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے؟ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پن میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں، تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے، احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا،
مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں۔ ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے، فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، بس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا
نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، کیا میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا؟ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے کہا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے کہتے ہیں تو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے دیکھے نا، ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے، تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، پھر پتہ کیا حال ہوگا؟ جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں نے خود کہا ہے، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا ہے میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی۔ آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا ہے۔ جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ صالح علیہ السلام نے کہا
تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو، 3 دن، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے۔ یہ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی، اور حضرت صالح علیہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انسانی شکل میں۔ انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرایا۔ آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پڑھ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن غذائیں تھیں، انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا، پیروں کو چاہیے سادی روٹی رکھیں۔ میں کہ توں پیراں واسطے لسٹ بنا کھا انہوں نے کس طرح دا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اعتراض ہے، اچھا کھلا دیں کہنے رولا ہے کوئی پیر چوکھے مالدار، دونوں طرف سے مسئلہ۔ تو کہنے لگا جی نہیں پیروں کا کیا کام ہے، وہ کڑائیاں اور وہ سارے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں، گھر جا کے نا تو 12ویں سپارے کی تلاوت کریں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے؟ عجیب بات ہے بھائی، آپ ہر بات میں ہٹ جاتے ہیں۔ دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا۔ حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو 7 نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشا ہو۔ تو حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ابراہیم بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم اس گزارش سے آپ گریزاں رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے بتایا تھا، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی، بار بار گزارش کی، بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب۔ آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں، قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ ان سے عذاب۔ آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، لگاتار پتھر آئے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔
آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے، ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی، 2 قسمیں فرمایا، ایک ہیں سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطا ہے۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی پارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی جائے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔
میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے، بھیڑیے اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ، فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے، ادھر آ میں دوں۔ اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں۔ دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں،
जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं कहा, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया आप बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे? मेरी जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए, अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है, अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी, अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े किए, अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं मानने वाला उस रसूल का हूं, इसके दांत शहीद हो गए, ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछाए। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तू मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफिरों जैसी है, तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहाँ तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है।
بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں، ذرا وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، ابھی سوچ نہیں نا بدلی تھی، کہتے مجھے امید نہیں تھی، میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ طاری ہو گئی، میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے، بارشیں رک گئی ہیں، مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں، یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، بچے بلکتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا، سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا، اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی۔ کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، حضور نے پہلے رکا منگوایا، سمامہ کے نام فرمایا، پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے۔ او بھائی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، کہتے میرا شریکہ ہے، ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی، کہتے اختلاف ہے، لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے، بیماری میں شفا نہیں مانگتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا، اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، اللہ عورتوں کو تازگی دے دے، بچوں کو رانائی دے دے، پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے۔ ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے، اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں، یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں، یہ کیسا رنگ ہے، یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا، حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی منزلیں تھی جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی، اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر کتنی کراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہے، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو،
جو قبروں پہ سودے کرتے ہو. لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں. غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا. اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں. ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا. او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی سورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں. لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں. میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی. رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے. اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ڈٹے ہوئے لوگ. سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف. اور حضور احساس پیدا کرتے تھے. بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی. احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا. یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا. بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انسان تو انسان رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو.
صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بےچانی کے ساتھ ٹہل رہے تھے. آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئے, انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا, میں خود جنازہ پڑھاؤں. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا, اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جنازہ پڑھا. اور حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا, تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے, روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا. 1000 آدمی نے مل کے پکڑا, گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی. 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا, گرفتار کر کے لے گئے. اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے, اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا. صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ, حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے, اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا. بادشاہ کہنے لگا کیوں, کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے, یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا, 1000 آدمی تھے, اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا. بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے, خرید لیتے ہیں. بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں, میرے لشکر میں آ جا, معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے, میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا. میں دولت کمانے نہیں نکلا, میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں. دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا, میدان میں آنا تھا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کی, یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں. یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا, میدان میں تھوڑا ہوتا. عبداللہ بن حذافہ سے ایک دوسری چال چلی. کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے, میں بادشاہ ہوں, میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے, شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے. کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں, مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں, اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا, میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں, عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے. اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو. وزیر کہنے لگا نہیں, ایک بات اور ہے, مجھے ایک چال اور چلنے دو. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, مجھے موقع دو اپنی ہی بیٹی کو سجا بنا کے. وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا, اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا. وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی, لیکن یہ کیا شخص تھا, ساری رات ہی مسلح پہ بیٹھا رہا, ساری رات ہی. کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا. بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے, یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے, چھو کے دیکھا. کہنے لگے پیچھے ہٹ جا. میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی صبری دلہن بیٹھی ہے, تو نے نظر نہیں کی. عبداللہ بن حذافہ, بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی, نظر پھر جھکی ہوئی ہے. کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں, اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا, میں نے جلوہ بددہا کا دیدار کیا ہوا ہے.
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا۔ میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ سحری کا وقت تھا، وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازے رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بلا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا؟ میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ داؤ بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتا چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے، وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محب حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے؟ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے، یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری
اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی. روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کرے، اور بزرگ خاص کر توجہ کرے جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا، بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھے ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلی حضرت فاضل بریلوی 3. بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا. اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر اوریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر. پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے. اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ. اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا. اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا. ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان. اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا. اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟
मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने। तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़ अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तू नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी यलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं, सुम्मा माज अल्लाह। लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई। इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहां आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूं इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूं। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। और बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है
کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے۔ نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا۔ مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کے وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی۔ وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے، حیا کی بات کرتا ہے۔ حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نہ تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو، آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں، آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں۔ ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی نے، سنگیوں کی محفلیں، یاروں کی محفلیں، اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے الا ماشاء اللہ۔ ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے۔ دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو، کمزور ہو، فحاشی والی ہو، عریانی والی ہو، وہ ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئی، اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا۔ آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو، چاروں جانب دیوار ہے، اوپر چھت ہے، خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو۔ وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں، تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو۔ اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں، اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہو۔ آپ جب چھپ جاتے ہیں، جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں، جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں۔ تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے، حیا تو دل کو راحت دیتی ہے۔
میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو، ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی، وہ نہیں، مذاق اڑانا، قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا، تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کچھ جینے دیتا ہے۔ آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے، اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تکلیف میں آ جائیں گے، پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں گے۔ شرم و حیا، عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی۔ یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی، تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر۔ تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، 100 مردوں سے زیادہ طاقت۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے۔ ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی۔ تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانشور ہے، انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا۔ وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ زبردستی کراتی ہیں نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیانا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو۔
अपनी मर्जी से जियो। तो मेरे साथ गाड़ी में बैठी कहीं जाने के लिए, तो मुझसे कहने लगी कि आप ने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो कहते हैं मैंने उसे कहा कि अगर तू नाराज ना हो तो फिर मैं सही वाली तारीफ कर दूं। तो उसने कहा कि आप कर दें। तो कहते हैं मैंने दर्द से और खुलूस से अपनी बीवी से कहा, खुलूस के साथ। मैंने कहा मैं तो रोज घर होता हूँ, रोज शाम को घर होता हूँ, अगर तू मेरे लिए तैयार होती तो मैं तेरी तारीफ करता, लेकिन आज तो तू बाहर जाने के लिए तैयार हुई, तो फिर उनसे तारीफ की उम्मीद रख जिनके लिए तूने तैयारी की है। मेरे लिए तैयारी करती तो मैं तो हर शाम तेरे पास होता हूँ। कहते वो मेरे लफ्जों में दर्द था तो वो भी रो पड़ी। तो कहने लगी आप गाड़ी रोक दें, मुझे बाहर जाके किसी को राजी नहीं करना, मैंने उसे राजी करना है जिसको रब करीम ने मेरा शौहर बनाया है और मेरे लिए मुंतखब किया है मेरे माँ बाप को, मैं वापस लौटती हूँ। ये एक पहलू है सुलगता हुआ, इसको समझा जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से ज्यादा हया वाले थे, कवारी लड़कियों से ज्यादा हुजूर हया फरमाया करते थे। जब खाना काबा की मक्का शरीफ में तामीर हो रही थी ना, अहले अरब उसको तामीर कर रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के साथ खाना काबा की तारीफ में मसरूफ थे। तो अरब के लोग चूंकि लंबा कुर्ता पहनते थे पैरों तक, तो नीचे अगर किसी वक्त कोई चीज नहीं भी होती थी तो किसी को वो नजर नहीं आती थी, क्योंकि पर्दा रहता था, लंबा कुर्ता पहना हुआ होता था। तो जब बच्चे, सरकार की उम्र मुबारक भी अभी थोड़ी थी, तो इस तरह बच्चे जब निकलते तो वो कई दफा अपनी तहमद उतार देते नीचे से, और कोई मजदूरी करने लगते तो 3-4 तय करके ना तामद की कंधे पे रख लेते। जिस तरह कभी देहातों में लोग कपड़ा सर पे रखते थे कि ऊपर अगर कोई वजनी चीज रखेंगे तो वो तकलीफ नहीं देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब लोगों के साथ खाना काबा की तामीर में शामिल थे। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला उन्होंने कहा हुजूर से, अभी अल्लाह ने नबूवत भी नहीं फरमाया था, भतीजे आप भी तामद उतारिए, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, और इसको कंधे पे रख लीजिए, आप ईंटें उठा उठा के ला रहे हैं तो जरा आपको तकलीफ नहीं होगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही और फिर जल्दी से हुजूर की तामद को निकाल के ना, हालांकि लंबा कुर्ता पहना हुआ है, तो वो जैसे ही उनके कंधे पे रखा ईंटें रखने के लिए, तो सरकार तो जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए, आंखें आसमान की तरफ। और फिर हुजूर पुकार रहे हैं आजारी आजारी आजारी, मेरा तामद दे दो, मेरा तामद दे दो। कभी कोई शख्स इस वजह से भी बेहोश हुआ है कि मेरे वजूद से कपड़ा उतर गया है? हालांकि सरकार पर वो बेहोशी भी नबी पाक का वो जो गलबा है ना शर्म और हया का, उसकी वजह से हुआ, वरना तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी आंखें सो जाती हैं, दिल तो मेरा उस आलम में भी जागता रहता है। तो सरकार जमीन पे तशरीफ ले आए, आंखें मेरा तामद दे दो, मेरा तामद दे दो। तो जल्दी से उन्होंने तामद दिया तो हुजूर ने बांध लिया। फिर तबीयत मुबारक में तसल्ली हुई, यानी हम उस रसूल के गुलाम हैं कि जिनके तो वजूद से कपड़ा उतर जाए तो हुजूर बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं फरमाते, तकलीफ शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ नौजवान है और बड़ा कद काठ है और बड़े बड़े समझदार लोग हैं, गर्मी आती है तो शार्ट कपड़े पहन के घूमते हैं, उनको ख्याल नहीं कि ये वो वाला लिबास है जो बाहर तो क्या घर में अम्मा के सामने नहीं पहनना चाहिए, बहनों और बेटियों के सामने नहीं पहनना चाहिए। आपकी गुफ्तगू में शर्मो हया हो, आपके लबो लहजे के अंदर हुस्न हो। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया करने वाले उस्मान गनी है, उस्मान गनी सबसे ज्यादा हया करने वाले। आप फरमाया करते थे जब से हुजूर का चेहरा देखा है मैंने कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, मैंने आंखों का वुजू नहीं तोड़ा, और जब से हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने बैत के लिए सीधा हाथ बढ़ाया तो फिर सीधा हाथ मैंने कभी गंदगी को नहीं लगाया। हयात। आप बाथरूम के अंदर भी गुस्ल फरमाते थे तो कपड़ों समेत करते थे। किसी ने कहा हजरत जी वॉशरूम के अंदर क्यों नहीं कपड़े उतारते? आप फरमाने लगे बाहर बंदों से हया करता हूं, अंदर जाता हूं तो रब से हया आनी शुरू हो जाती, वो तो देख रहा है ना। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं उसको आप समझिएगा मेरे अजीज, कि शर्म वाला मिजाज, गुफ्तगू भी शर्म वाली, आंखें भी शर्म वाली, लिबास भी शर्म वाला, दोस्ती यारी भी शर्म वाली, बहुत सारी ऐसी बातें। देखे ना आप जरा, मैंने कहा कि बातों को सुन के गुजर ना जाया करें, उसकी गहराई पर गौर करें। हुजूर इल्म का समुंदर है, सरकार से ज्यादा इल्म दुनिया में किसी के पास मौजूद
نہیں ہے, اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا, لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے. حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا. 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے, اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے, وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں, عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں, مولا علی بھی بیٹھے ہیں, عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں, اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں, تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں. کہتے ہیں سرکار نے کئی دفعہ پوچھا, لوگوں نے کئی اور درخت بتائے, پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے. آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے. سوال کا جواب یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ, مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے, مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں, بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں, تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں, تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے. چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہے, لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا, علم بھی ہے, لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں. آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے. تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے, حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں. تو لفظوں میں حیا, جملوں میں حیا, آنکھوں میں حیا, اٹھنے میں حیا, بیٹھنے میں حیا, چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے, پھر تو جو مرضی کا, پھر تو جو. اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا, اللہ اکبر, اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی ہلکی سی بات کر دی, لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں, یہ بے حیا ہے. کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا, جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا, اب یہ کسی پہلو بھی قابو آنے کو تیار بے حیا ہو گیا. بے حیائی بہت بڑا عیب ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی ہونی چاہیے, ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی. ایک وزیر صاحب ہیں, پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں, انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے, میں نے ان کی بات سنی ہے. اس نے کہا نہیں بھائی جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی, اور مرضی بھی اللہ کی. یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر, کبھی کبھی مجھے کثرت سفر سے الرجی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ لوگ نا دل سے پیار کرتے ہیں, شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہوں, پر جسم اللہ کا ہے نا, مرضی بھی جب چاہے گا صحت دے گا. کیوں کچے کاموں میں لوگ پڑ گئے, کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, یہ اسی کا ہے. اور جب وہ چاہے گا, آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں نا, جو مرضی گاندمن, وہ جانور ہوتے ہیں, وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ گلی دیکھتے ہیں, نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے. وہ انسان, میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا, میں نے کہہ دیا, وہ جانور ہوتے. اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیا بھی ہوتی ہے. وہ چوکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں. ان کے لیے بڑے پردے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. جو بالکل آزاد ہو جائے, کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے, تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. ہم آپ کو کیا دعوت دیں, آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا, بار بار حضور سے سوال کرنے لگا. سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک, مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے, اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے. لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا. یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے, راوی ہے مولا علی شیر خدا. دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بولے بے شمار ہیں۔ عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا امت تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دے، کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے، کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسل ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا، آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ،
कजावा, खर्चा, और काश मैंने तुझे कहा था, तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बात आ, और भी कुछ मांग, ना बहस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माह मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, मेहरबानी करें या रसूलल्लाह, एक तजल्ली, एक मेहरबानी कर दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं। हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का। हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे। तो आला हजरत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ, बारिश कब होगी? कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर, मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना, ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हजरत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए। अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है? जो अड़ जो जाए उसके लिए कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे कहो तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहां से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हों, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजले इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की जियारत की है। लेकिन यहां तो खैर ये उन्वान नहीं, वरना मैं इस पर जाता है। तो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सबको।
مجھے بھی پتا ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی. جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتا تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے. پتا چلتا ہے نا. اسے بھی چل گیا پتا، اب اندر ہی اندر رونے لگا. اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتا نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتا نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے. اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا. یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی. مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے. اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات. مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما. حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر. یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی. اللہ درگزر. حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا. یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا. رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش. جب برسی نا تیز بارش تو لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی. تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی. اور امام غزالی نے لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے. اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے. اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں. بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا. تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا. یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے. تو یہ جو غربت ہے نا اس کا بھی ایک اندھیرا ہے. اور یہ غریب مایوس پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست. بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے، اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے، پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے، یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری، اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، وہ بہت بڑا، اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں، کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا گلی سے گزرا
اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے، اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا، جپا ڈالا۔ اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا، وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا، صدر نے تو آنا ہی تھا، لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے؟ اکٹھے کھیلتے رہے۔ اب آپ، میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو آپ سنیں، اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا، چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑی والا۔ وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نہ مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے، اور حضور پتہ کیا فرماتے؟ یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے۔ نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پھنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے۔ ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑی والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے۔ یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو، غلام کو عزت دینے والا۔ وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے۔ یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے۔ او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے؟ نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑی والا ہے، ریڑی والا، ریلی والا، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے، تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے۔ حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں؟ نہیں، اپنی بولی چ گل کرنے۔ حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں، او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، قربان جائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں۔ اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو بھی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار یار سے شغل کر، ایک اور خوش طبی کی نبی پاک۔ رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے، قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے۔ نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ،
रो के कहने लगा, सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है, तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं, तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सजन हूं, तेनू कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख टेढ़ा और फिर सीने से लगा, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं, कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ऐ मैनू महल चढ़ाया जी सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है, पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी हैं, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज्यादा लोगों, हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग खत्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गई, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफा फिर ढूंढो, हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए, फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो, हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए, हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है, ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है, फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारा समझते हो, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जुमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम, मैं इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए, तो जिस तरह मां बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा, और हुजूर ने यूं उठाया
ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा? मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए। बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं, वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला एतदाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना एतदाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़े काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा, रस्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा यह था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे फुजाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, एक फेरा रह गया। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम? अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिब इशा पढ़नी शुरू कर दिया मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है, कल मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल
نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا، کر لیں گے، ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے؟ ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا، وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی نا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں، بڑے موقع. حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا تو اب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور فرمایا جو حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بڑے موقع اللہ نے دیے، بڑے موقع، بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا، تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے، تو بھی تو بدل کے آنا، تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا.